یہ جو JIT رپورٹ ہے، یہ ابھی تک جو فائنڈنگز اس کے اندر آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. لیکن میں اس سے پہلے یہ قاتلانہ حملہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا تھا، تو میں پہلے تو آپ کے سامنے وہ پورا جو ایک ٹریل ہے یہاں پہنچنے کے لیے کہ کیا کیا راستے میں ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے ہم وہاں پہنچے وزیر آباد پہ، اور اس کے بعد کیا ہوا، اور اس کے بعد میرے چند سوال ہیں، اور مجھے ان کے جواب پتہ ہے، لیکن میں قوم کے سامنے وہ سوال رکھوں گا جب میں یہ آپ کو ہر مرحلے سے لے کے جاؤں. سب سے پہلے کیا ہوا، رجیم چینج ہوئی، رجیم چینج کی پوری سازش ہوئی. مجھے پتا اس سازش میں کون کون ملوث تھا، کس نے کیا پلاننگ کی، کیا ان کی سوچ تھی، کیسے انہوں نے پیسہ چلایا، کیسے ہمارے ایک آدمی نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گرانے کا، کیسے اس نے جب حکم کیا تو ہمارے ایلائز ہمارے سے ہٹے، کیسے ہمارے لوگوں کو امریکن ایمبیسی میں ہمارے بیک بینچرز کو بلا کے بات چیت کی گئی، ان کی میٹنگز کی گئیں، اور وہ سب سے پہلے وہ لوٹا ہوئے، کیسے ان کو پیسے ملے. یہ سارا اب عوام سب سمجھ گئی ہے کہ یہ ہوا کیا تھا. گورنمنٹ گرا دی، 9 اپریل کو گورنمنٹ گر گئی. لیکن جو 10 اپریل کو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلی دفعہ ایک اس طرح کا منظر قوم کے سامنے آیا. اور وہ کیا ہوا، پہلی دفعہ پاکستان کی قوم سڑکوں کے اوپر آئی، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے، اور سارے لاکھوں لوگوں نے ایک بات کہی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. یہ کبھی بھی جو پلان کر رہے تھے، جو رجیم چینج کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا، جنہوں نے ساری پلاننگ کی، یہ کوئی بھی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا، کیونکہ کبھی پہلے ہی نہیں ہوا تھا. گورنمنٹس گرائی جاتی تھی، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی. تو پہلی دفعہ ایک باشعور، ایک جاگی ہوئی، ایک بیدار قوم سڑکوں پہ نکلی، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ساری گیم ہوئی تھی، اور ہمارے اوپر اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو، جرائم پیشہ لوگوں کو مسلط کر دیا گیا. تو قوم کھڑی ہو گئی ان کے خلاف. قوم نے یہ واضح ایک پیغام دیا وہ سہولت کاروں کو، رجیم چینج کے جو لوگ تھے، جو غدار تھے، یہ ملک کے میں کہتا ہوں غدار تھے، جو میر جعفر تھے. قوم نے ان کو پیغام پہنچا دی کہ ہمارے لیے یہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہ رکھو، ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے، ہم انسان ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن میں اب شعور آ چکا ہے. اور پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کسی کی آواز ہی نہیں بند کر سکتے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس آواز آ گئی تھی. تو اس کے بعد یہ سوچا گیا جنہوں نے یہ رجیم چینج کی کہ جی اب یہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گا، پھر یہ ایک غبارے سے بلون سے ہوا نکل جائے گی. یہ ساری چیزیں ہم نے سنی. پوری گورنمنٹ نے پھر تیاری کی، اور جو ہمارے اوپر ظلم ہوئے، ایک بجائے یہ کہ غلطی کر دی آپ نے، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر غلطی ہوگی تو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، ریورس کر دو، الیکشن کروا دو. وہ آسان طریقہ تو یہ تھا، میں نے تو الیکشن اناؤنس کر دیے تھے، لیکن پورا زور لگا کے وہ الیکشن مسترد کیے گئے. اور اس کے بعد پھر ان کو جب مسلط کیا گیا، تو جب قوم بار بار پیغام دینا شروع ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، الیکشنز ہوئے، بائی الیکشنز ہوئے، اس کے رزلٹ سامنے آ گئے. کبھی بھی نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے کھڑی ہوں ایک پیج پہ، اور ایک جو حکومت سے باہر پارٹی ہو وہ 75% الیکشن جیت جائے. قوم نے پیغام دے دیا، لیکن بجائے اس کے کہ قوم کیا کہہ رہی ہے اس کی آواز سننے کے لیے، ایک طاقت کا استعمال کیا گیا، ہمارے اوپر تشدد کیا گیا، کیسز بنائے گئے. پتہ نہیں میرے اوپر کتنے 50-60 کیسز ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں یاد اب کتنے کیسز ہیں. مجھے دہشت گردی کا کیس بنایا گیا، پکڑنے آئے مجھے پولیس والے،
اور اس کے بعد ہر قسم کے کیسز ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کسی طرح راستے سے ہٹاؤ. جب پتہ چل گیا کہ عوام ادھر کھڑی ہے تو پھر بھی بجائے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے چوروں کے ساتھ کھڑے ہو کے کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے. اور ہم نے ہر بات دیکھا استعمال کرتے ہوئے. 25 مئی کو جس طرح کا ظلم کیا گیا, کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک پرامن احتجاج یہ جو ہمارا تھا لانگ مارچ, کتنی ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئی, کوئی کسی کا راستہ نہیں روکا. یہاں 2 دن پہلے پولیس گھروں میں گھس کے چادر اور چار دیواری کو مسترد کر کے اس ملک کے جو ہمارا ایک اسلامی کلچر ہے, ہم خواتین کی گھر کی رسپیکٹ ہے اس ملک پہ, کہ ہم اس طرح فیملیز کے گھروں میں نہیں رات کے 3 بجے دیواریں چھلانگ کے پولیس گھس جائے. وہ گھسی, ان کو پکڑا, لوگوں کو لے کے گئے. 11 سال کے بچے کو پولیس اسٹیشن لے کے, کیونکہ باپ نہیں تھا, اس کو پولیس اسٹیشن لے گئے. ایک ہماری 70 سالہ خاتون ایم پی تھیں, ان کو رات گھسیٹ کے پولیس اسٹیشن لے گئے. ایسا کبھی نہیں ہوا. پھر 25 میں آیا, پھر جو شیلنگ کی اور تشدد کیا, سارا ایک ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس طرح کا مائنڈ تھا, یہ کیسا ذہن تھا کہ بجائے پھر سے عوام کی آواز سننے کے لیے کہ عوام بتا رہی ہے آپ نے غلطی کر دی ہے, نہیں, ان کو ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے مار کے ٹھیک کریں گے, یہ مائنڈ سیٹ تھا. اور پھر جب دوسرا بائی الیکشن آیا, ساری پارٹیز ایک طرف, اسٹیبلشمنٹ ایک طرف, اس کے باوجود جب 75% الیکشن 7 یا 8 الیکشنز ہم جیت گئے 11 میں سے, اس کے بعد پھر یہ پلان بنایا گیا